دوسری چیز ساتھ ہی میں شہد کا بھی ذکر کروں گا، اور یہ ایک دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کو غذا میں اس کو شمار کیا ہے، پچھلے ویڈیو میں اس کو غذا میں شمار کیا ہے، بٹ یہ ایسی چیز ہے جو غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس کا بھی استعمال ہم لازم کرنے والے بنے، کیونکہ یہ بھی ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس کا اہتمام کرتے تھے شہد کا، کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں۔ دست یعنی کہ جس کو لوز موشن بولتے ہیں ہمارے ہاں، تو دست ہو رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو شہد پلاؤ۔ تو وہ شخص گیا، اس کو شہد، اپنے بھائی کو شہد پلایا، تو وہ دست اور بڑھ گئے۔ تو وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ دست تو اور بڑھ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر شہد پلاؤ۔ وہ گیا، پھر اس نے شہد کھلایا پلایا، پھر بھی کم نہ ہوئے۔ تیسری بار آیا تو یا رسول اللہ شہد میں نے آپ نے کہا پلایا مگر کم نہیں ہوئے۔ اسی طرح 3-4 بار وہ آتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ کہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ ہاں، تو بشرطے کہ شہد اصلی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ نے فرمایا کہ شفا میں شہد میں شفا ہے، تو اس میں شفا ہے۔ یہ ہماری یقین کی کمزوری ہوگی جو اس کو شفا نہیں دے رہی ہے۔ تو اس طرح ہم ہر مرض کے اندر اپنا جو ہے نا شہد کا استعمال کرنے والے بنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں آیا، شہد کے فوائد کی بہت ساری کتابوں میں روایتیں آئی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جلے ہوئے پر، کٹے ہوئے پر، پھوڑے پر، پھنسی پر، سب پر شہد لگایا کرتے تھے، اور یہ والی آیت پڑھتے تھے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس۔ یہ والی آپ آیت پڑھتے تھے، اور اب ہر جگہ بچھو کے کانٹے پر ہو یا سانپ نے کاٹا ہو وہاں پر شہد لگایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کا ہم استعمال کرنے والے بنے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ شہد اگر جو ہر مہینہ 3 دن، اگر کم سے کم 3 دن بھی اگر شہد چاٹ لے تو وہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ اس کا یقین ہمارے اندر سب سے پہلے ہو۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے واقعہ بھی رکھتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو کوئی لا علاج مرض ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا، وہ فوراً تلاش کرنے لگے کہ ہمارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں شفا کی ہم کو دی ہیں استعمال کے لیے۔ تو دیکھا کہ انہوں نے کہ اللہ نے فرمایا کہ زیتون کا اللہ نے اپنی مثال دی، زیتون کے تیل سے، اپنے چراغ سے، زیتون کے تیل کے چراغ سے، اور بابرکت بتایا اس کو، ہمارے نبی نے بھی بابرکت بتایا اس کے تیل کو۔ تو انہوں نے زیتون کا تیل لیا۔ پھر بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بارش کے پانی میں شفا ہے، تو انہوں نے بارش کا پانی لیا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ زمزم میں اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے، وہ شفا کی چیز زمزم لی انہوں نے۔ پھر شہد میں اللہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اس طرح قرآن حدیث سے انہوں نے کچھ چیزیں نکالی، شہد، زمزم اور زیتون کا تیل اور بارش کا پانی، اس کو جمع کیا، استعمال کیا، اور فرماتے ہیں کہ میرا مرض دور ہو گیا، یہ میری بیماری تھی یہ دور ہو گئی۔ تو اس طرح یقین کے ساتھ اگر ہم ان طب نبوی کی غذاؤں اور دواؤں کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی مفید ہوگا، اور بہت ساری ہم بیماریوں سے اور بہت سارے ہم جو علاجوں میں ہمارے خرچے ہوتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ بس دل کا یقین ہمارا بدلے کہ ہمارے نبی نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہے، اگر اس کو ہم یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کا ہم کو فائدہ ہوگا، اور اس سے ہمارے جو علاج ہے، جو بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہوگا۔ تو اس لیے دوسری چیز شہد کا ہم اپنے گھر میں ہمیشہ رکھے۔ بچوں کو بھی اکثر بچے دیکھا گیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، بچوں کے پیچھے کھانے کو پھرنا پڑتا، تو ان کو ہم پانی میں کیوں نہ ہو، دودھ میں کیوں نہ ہو، 1 چمچ شہد ڈال کر ان کو دے دیں۔ اگر وہ کھانا نہ کھائے تب بھی شہد اپنے اندر غذائیت بھی رکھتا ہے، اور اس سے علاج بھی ہو جائے گا، اور اس کے اندر شہد اپنے اندر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ خون کی کمی والے ہیں، بہت ساری حاملہ خواتین کو خون کی کمی ہوتی ہے، وہ روزانہ رات میں 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیا کریں۔ یہ بڑا ہی مجرب، بہت ہی زبردست نسخہ ہے، جس سے ساری جو ہے نا شفا اور سارے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوسری چیز شہد کا ہم اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز